السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس کی اسلامیات اختیاری۔ اس کے لانگ کوشچن کو پڑھیں گے جو کہ چیپٹر نمبر 4 میں ہے، سیرت طیبہ۔ ٹھیک ہے، اسلامیات اختیاری، یہ ٹائٹل دیکھ لیں، اسلامیات اختیاری ہے۔ اسلامیات اختیاری کا چیپٹر نمبر 4 ہے، چیپٹر نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ پیج نمبر بھی دیکھ لیں، پیج نمبر 86 ہے۔ یہ لانگ سوال ہے، افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہیں اور پیغمبر ہیں۔ یہ ایک لانگ کوشچن ہے، اس کی میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے۔ انسانیت کی سب سے بڑی اور مقدس خدمت یہ ہے کہ افکار، اخلاق اور اعمال کی اصلاح کی جائے اور ہر قسم کے اچھے اخلاق، مثلا تقوی، احسان، عفو و درگزر۔ عفو و درگزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، استقلال، استقلال مستقل، جو ٹھیک ہے، جو ثابت قدم ہوتے ہیں، اثار، ترجیح دینا، غیرت، خدمت خلق وغیرہ کے اصول وضع کیے ہیں، اور پھر تمام دنیا میں ان کی عملی تعلیم کو رواج دیا جائے تاکہ انسانی کردار کی تعمیر ہو اور انسانیت کی ایک مکمل صورت وجود میں آئے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہم طریقہ تو وعظ و نصیحت کا ہے۔ اس سے بہتر اور ترقی یافتہ طریقہ یہ ہے کہ اخلاق پر اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھی جائیں اور مطالعہ کے لیے دنیا میں ان کو پھیلا دیا جائے۔ یہاں لوگوں سے اچھے اخلاق پر عمل کرایا جائے اور برے کاموں سے ان کو روکا جائے۔ اس ترقی یافتہ دور میں اس میں سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان سب طریقوں سے بڑھ کر صحیح، مکمل، جامع اور عملی طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص مجسم اخلاق بن کر ہمارے سامنے آ جائے، جس کے نیک عمل ہمارے لیے کامل نمونہ یعنی کہ اسوہ حسنہ ہوں۔ وہ جو اچھی بات زبان سے کہتا ہو اس پر عمل کر کے اس کا نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے موجود رہتا ہو، جس کی زبان میں اس قدر تاثیر ہو کہ ہر کوئی اس کے اخلاق کا گرویدہ ہو کر اس کی آواز پر لبیک کہے، جس کے ظاہر اور باطن، گفتگو اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو۔ اس کے اخلاق اور اعمال کی تصویر بن جانا انسانیت کے لیے باعث فخر ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے چند چیزوں کو خاص کر دیا، تقوی ہے، احسان ہے، معافی ہے، ثابت قدمی ہے، درگزر، جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے جب کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر یہ ظاہر بھی کیا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت میں ایک عملی مجسمہ ان کے سامنے مبعوث فرمایا کہ لوگ دیکھ لیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان پر انسان عمل کر سکتا ہے، جو کہ انبیاء علیہم السلام اپنی عملی شکل کے اندر ان تمام کی تمام باتوں پر عمل کر کے اپنی امت کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ایسی جامع اخلاق اور پاک باز ہستیاں لوگوں کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لیے انبیاء اور رسولوں کی شکل میں دنیا میں آتی رہی ہیں اور نوع انسانی کی اصلاح و تربیت کا فرض انجام دے کر رخصت ہوتی رہیں۔ ایسے ہی جامع کمالات و ہستیاں ہمارے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام انبیاء اور رسولوں کے آخری میں تشریف لائے اور آپ سے قبل حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء علیہ السلام اپنے وقت کے حالات اور زمانے کی ضرورت کے مطابق دنیا کی اصلاح و تربیت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ ان سب کی تعلیم و تبلیغ اگرچہ ہر ایک کہ اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق مکمل اور کامل تھی، لیکن ہر نئے دور اور ہر نئے زمانے کے لیے نئے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی، جو گزشتہ رسولوں کی تعلیم
کی تکمیل کے لیے حد درجہ ضروری تھا۔ یعنی جب ایک پیغمبر آتا تو اس کے بعد دوسرا پیغمبر آتا تو اپنے پہلے سے پیغمبر کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتا، اور جو کوئی رسول آتا، کوئی نیا دین لے کے آتا تو پہلے نبی کی تعلیمات کو ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ کچھ نئے مسائل لے کر، کچھ نئی شریعت، نیا دین لے کر لوگوں تک وہ پہنچاتا۔ ان سب کی تعلیم اگرچہ ہر ایک اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق اور کامل تھی، لیکن ہر نئے دور اور ہر نئے زمانے کے لیے نئے نئے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے، جو گزشتہ رسولوں کی تعلیم کی تکمیل کے لیے حد درجہ ضروری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل رہنما کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ چونکہ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی کتاب چونکہ قیامت تک کے لیے اس لیے آپ کی ذات اقدس تو گزشتہ تمام انبیاء کی جامع ہے، یعنی کہ پہلے انبیاء میں جو تمام صفات پائی جاتی ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بتدریج اتم موجود ہیں، اور آپ کی ہر خوبی اور اچھائی کی معراج اور بلندی پر ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام کی تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، یعنی کہ مکمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ مثال کے طور پر پہلے پیغمبروں میں جو ایک ایک صفت پائی جاتی تھی، کوئی کلیم اللہ تھے، کوئی روح اللہ تھے، کوئی صبر کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، برداشت کرنے والے تھے، کسی کا اخلاق بڑا اچھا تھا، کوئی حسن میں بہت زیادہ تھا، تو یہ تمام صفات جو انبیاء علیہ السلام کے اندر جو مشترکہ تھی سب کے اندر، وہ اکیلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن عزیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا مرقع ہے، یعنی کہ تمام تعلیمات جو گزشتہ انبیاء کی تھیں ان کو ریجیکٹ نہیں کیا، ان کی چونکہ سارے کی سارے جو تعلیمات کا جو منبع تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ماخذ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو لہذا پہلے انبیاء کی تعلیمات کا بھی ماخذ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء کی تعلیمات کو آگے پہنچایا اور انہی کو ہی فالو کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ آگے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ایک جامع اور کامل ہستی ہے، آپ دنیا کے انسانوں کی اصلاح، یہ سارا کا سارا بیٹا جو چیپٹر ہے وہ افضل الرسل ہے۔ اگر آپ کو بورڈ کے امتحانات میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ افضل الرسل سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں یا تفصیل سے لکھیں، ٹھیک ہے، یا افضل الرسل کون ہیں، تو آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے انسانوں کی اصلاح کی تربیت کے لیے ان کے رہنما بن کر خدا کے تمام پیغمبروں کے سردار کی حیثیت سے آج سے کوئی 1400 برس بیشتر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تعلیمات کی سچائی اور آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ کی زبان کا ایک ایک حرف، آپ کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا اور آپ کی زندگی کا ایک ایک خط و خال پوری طرح محفوظ ہے، اور چونکہ اس فانی دنیا کی کوئی چیز ابدی اور ہمیشہ رہنے والی نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آ کر ہمیشہ نہ رہ سکتے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اور قیامت تک تو نہیں رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک وقت تک اپنی تبلیغ کو، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور پھر آپ اللہ کے پاس چلے گئے، اور آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ ابدی اور دائمی ہیں، جب تک یہ زمین و آسمان، یہ سارا کا سارا نظام برقرار ہے، تب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا جو پیغام ہے تب تک رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب آپ پر نازل شدہ قرآن کریم اور آپ کی پاکیزہ زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتا ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں وہ کون شخص
گزرا ہے، جس کی حیات طیبہ اور زندگی کے ہر کارنامے کو ہر درجہ احتیاط اور اتنی وسعت و تفصیل سے لکھا جائے کہ اقوال، افعال، وضع، قطع شکل، شباہت، رفتار، گفتار، مزاج، طبیعت، انداز گفتگو، زندگی، رہنے سہنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور ہنسنے بولنے کی ایک ایک ادا محفوظ رہ گئی ہو تو اس سوال کے جواب میں صرف اور صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بیٹا یہ ہے لانگ کویسچن، یہ میں نے آپ کو آپ کے سامنے ریڈنگ کی ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے کچھ چیزیں اس کو حذف کر سکتے ہیں اس کو شارٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ چونکہ پورا یاد ہونا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ اس میں سے کچھ حصے جو ہیں وہ جو تھوڑی سی مشکل لگتے ہیں آپ کو وہ رہنے دیں، ٹھیک ہے، اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں، اور باقی جو لانگ کویسچن ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا جو انتہائی اہم کویسچن ہے اسی چیپٹر کا، چیپٹر نمبر 4 کا، اور پیج نمبر 87 ہے، یہ ہے رسالت، منصب رسالت اور اس کی عظمت۔ پہلے ہم نے رسالت کا مفہوم پڑھنا ہے کہ رسالت کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے وہ کتنا اعلیٰ یہ مقام ہوتا ہے رسالت کا، نبوت کا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو بیٹا آپ بھی اپنی بک سے اوپر ریڈنگ کریں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں لگی کہ انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے سمجھاؤں گا، کچھ لفظ جو مشکل ہیں ان کی وضاحت بھی کی جائے گی اور آسان الفاظ سے آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو ہم اس کا لانگ کویسچن نمبر 2 پڑھتے ہیں، یہ فرسٹ ٹرم کا، یہ 9 کلاس کی فرسٹ ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ رسالت، مفہوم، منصب اور اس کی عظمت، اور اس کا اگر جو بورڈ میں جو کویسچن آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بورڈ میں جو کویسچن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے منصب رسالت اور اس کی عظمت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اگر آپ کو یہ آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے رسالت کے بارے میں بتانا ہے، رسالت ہوتی کیا چیز ہے۔ رسالت گرامر کے لحاظ سے مصدر ہے جس کا لغوی معنی بھیجنا اور خط و کتابت کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے بندوں تک جو پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو یہ پیغام پہنچانے کے اس مرحلے کو یہ کہتے ہیں رسالت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہوتا ہے جو بندوں تک آتا ہے، اور رسولوں جو چنیدہ بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ ڈائریکٹ کسی انسان سے مخاطب نہیں ہوتے اور اپنا پیغام نہیں پہنچاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، چنے ہوئے ہیں بندے جو اس کا پیغام، اس کی انسانیت ہے، اس کے جو بندے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ آگے رسالت کے بارے میں تو ہی اس کا مفہوم ہے اور اس کا منصب، اس کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ توحید کے بعد قرآن حکیم جس عقیدے کی اصلاح کو ضروری سمجھا ہے وہ رسالت ہے، یعنی جب انسان مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے لیے جو سب سے پہلا کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب اس کلمہ توحید کے بعد جو سب سے اہم جو فریضہ ہے وہ ہے رسالت کا اقرار کرنا، یعنی اس بات کا دعویٰ کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اللہ کا پیغام انسانیت کے نام کرتے ہیں، انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ جو باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں من وعن، یعنی کہ اس سے بالکل سیم ایز اٹ ان باتوں کو، اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا عقیدہ رکھنا یہ رسالت کہلاتا ہے۔ کسی تعلیم کی اچھائی اور برائی میں معلم، یعنی کہ تعلیم دینے والا،
کی شخصیت کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی بھی چیز آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو اگر اس کے اندر وہ چیز نہ پائی جائے تو اس کی بات کے اندر اتنا وزن نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا اثر ہوتا ہے اس کی بات کے اندر۔ جب بات کہنے والا ہی اس بات پر عمل نہ کر رہا ہو تو مؤثر کن بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اچھی تعلیم کا معلم بد عمل انسان ہو یا بری تعلیم کا معلم نیکوکار ہو۔ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی سکتا ہے کہ جو اچھی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کے بارے میں بتاتا ہے اور خود وہ برا ہو، یا ایک برا شخص ہو تو وہ خیر اور بھلائی کے بارے میں جو ہے وہ بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کچھ لوگ کو ایسا مزاج بھی ہوتا ہے کہ خود تو وہ نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، خود تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تضاد ہے بہت بڑا، یہ ایک فرق اور ڈسٹینس ہے ان لوگوں کے قول اور فعل کے اندر، یعنی کہ جو کہتے کچھ ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہوتی ہے وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی خاص انسان کو ہم کلامی کے لیے چن لیتا ہے جو خدا کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کا فرض انجام دیتا ہے۔ آگے بشری کمالات سے متصف یہ انسان نہ خدا ہوتا ہے اور نہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے، خدا سے ہم کلام ہونے کے باوجود بشر اور انسان ہی رہتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتے ہیں اپنے پیغام کے لیے تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں ایک نقطہ ہے بیٹا سمجھ لیجئے کہ انسانوں کے لیے جو ماڈل اور نمونہ ہے وہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ فرشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتہ بیٹا اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی شادی ہوتی ہے، نہ دیگر معاملات، انسان سے بالکل برعکس ہے۔ انسان کو حاجت ہوتی ہے، انسان کو ضروریات ہوتی ہے، انسان کو چوٹ لگ جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا جو انتخاب کیا وہ اسی لیے انسانوں سے کیا ہے، چونکہ انسانوں کے لیے ہی یہ پیغمبر اور رسول ہیں، تو لہذا تو ظاہر سی بات ہے جب ایک پیغمبر ان کے سامنے اپنا نمونہ اپنی زندگی رکھے گا کہ میں نے جو کہا ہے میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے، اور جو میں نے باتیں تم تک پہنچائی ہیں پہلے میں نے ان باتوں پر عمل کیا ہے اور اس کے بعد تمہیں کہا ہے، تو اس بات کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ ان باتوں پر عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان نہیں کیا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں اگر یہ فرشتے ہوتے تو اب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر زمین کے اوپر اگر فرشتے بس رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے فرشتوں کو ہی چنتا، فرشتوں کا ہی انتخاب کرتا۔ لہذا دنیا میں انسان ہی پائے جاتے ہیں تو لہذا ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسان ہی جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے، تاکہ لوگ بھی کہہ سکیں کہ یہ انسان ہے، یہ جو کام کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی وہی کام کر سکتے ہیں۔ آگے ہے مگر خدا کا پیغمبر ہونے کے وجہ سے پاکی اور تقدس کا جو رشتہ اسے خدا کی درگاہ سے وابستہ کیے ہوئے ہے، اس کی پیش نظر اس کی ہستی کا انکار کفر ہے۔ یعنی ہوتے تو وہ انسان ہیں لیکن ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی عظمت کے پھر کیا ہی کہنے، اس کی شان کے کیا ہی کہنے۔ تو اس طرح کی ہستی کا جو انکار کر دیتا ہے تو وہ پھر کفر کے اندر چلا جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
رسولوں اور نبی اگرچہ ایک انسان ہوتا ہے لیکن اپنے منصب اور عقل فکر کے لحاظ سے تمام انسانوں سے بلند ہوتا ہے اور علم و عمل میں اپنی نظیر نہیں رکھتا ہے۔ ہوتے تو وہ انسان ہیں لیکن ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کا جو علم ہوتا ہے، ان کی جو فکر ہوتی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور علم و عمل میں ان کی مثال ہی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ علم کے حوالے سے بھی وہ بلند پایا ہوتے ہیں اور عمل کے حساب سے بھی ان کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ اب یہاں پر بیٹا میں تھوڑا سا توقف کرتا ہوں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر بورڈ کے اندر یہ مختصر سوال بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کے جو اسکول میں پیپر ہوتے ہیں اس میں بھی آ سکتا ہے اور بورڈ کے امتحانات میں بھی آ سکتا ہے کہ رسالت کا منصب کیسے ملتا ہے، رسالت کا منصب کیسے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، رسالت اور نبوت کا رتبہ صحیح اور محنت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ عطیہ الہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ نبوت کا منصب کس کو عطا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ دل کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانتے ہیں۔ انسان جو زبان پہ نہیں لاتا، دل میں رکھتا ہے، ان باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کس کو نبوت میں نے عطا کرنی ہے۔ تو نبوت اور رسالت یہ محنت سے نہیں ملتی، یہ عبادت سے نہیں ملتی، یہ ریاضت سے نہیں ملتی، یہ تقوی سے نہیں ملتی، یہ عطیہ الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا لیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا لیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے پیغمبر بنا لے، جس کو چاہے امتی بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو، کسی کے تقوی کو دیکھ کر اس کو نبوت سے سرفراز نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے یہ راہ فراہم کر دیتا ہے اور منصب رسالت جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ غور کیجئے، نو انسان کو، انسان اور فرشتوں کو فرشتہ کس نے بنایا؟ کیا ایسا بننے کے لیے انہوں نے کوئی محنت یا کوشش کی ہے؟ اب دیکھیں، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اور ہماری تخلیق کے بارے میں اللہ نے فرمایا، 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، دنیا پر فوقیت دی ہے۔ تو یہ فوقیت جو ہمیں ملی ہے، ہمیں کس بنیاد پر ملی ہے؟ یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ فرشتوں کو جو یہ شرف ملا ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر وہ آسمان کے تو اوپر رہتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر زمین پہ آتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دیا ہے؟ یہ کیوں ملا، اس کا کوئی آنسر نہیں ہے، اس کا جواب صرف یہی ہے، اللہ تعالیٰ جس یؤتی الملک من یشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت چھین لیتے ہیں۔ تو یہ بیدک الخیر، یہ تمام معاملات جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہیں۔ ہاں، انسان عبادت سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، عبادت کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، لیکن جو مرتبہ رسالت اور پیغمبر کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بے پایا فضل و کرم سے جسے چاہے رسالت اور نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ جنہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا وہ اپنے وقت کے تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں۔ قرآن کا کہنا ہے جب ہدایت انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مخصوص، تو یہ بیٹا اگر آپ اس پیراگراف کو اگر نہیں بھی کرتے تو یہ پھر بھی ٹھیک ہے، یہاں تک آپ یہ پیراگراف جس کو کٹ کر دیں۔ آگے اس پیراگراف کو ہم نے ضرور کرنا ہے،
ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے ضرور کرنا ہے، اور یہ پیراگراف آپ نے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کر لیں ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں کراتا کیونکہ یہ آپشنل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں، لیکن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منصب رسالت کا جو لانگ کوسچن ہے اس میں اگر اس کو نہ بھی کیا جائے تو گنجائش ہے، اگر یہاں تک بھی آپ پورا کر لیں گے تو آپ کو پورے انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے۔ رسول اور پیغمبر اپنے جن اوصاف سے پہچانا جاتا ہے وہی رسالت اور نبوت کے اوصاف، خصوصیات اور لوازم ہیں، جو مختصر یہ ہیں۔ بورڈ کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے، رسول اور پیغمبر اپنے جن اوصاف سے پہچانا جاتا ہے وضاحت کریں، ٹھیک ہے، یہ وضاحت یہاں آ سکتا ہے، تو آپ نے وضاحت کے لیے یہ 7 طرح کے پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، رسول کے علم و ہدایت کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی کہ پیغمبر جو ہیں وہ خود اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہی پیغام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ رسولوں کے علم کا جو سرچشمہ ہوتا ہے، کہاں سے علم آتا ہے، وہ اللہ کے پاس سے علم آتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا کردار بے داغ ہوتا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہوتی ہے وہ ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر اس طرح کی کوئی بھی جو غلط حرکت ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ کیوں نہیں پائی جاتی؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام کاموں سے بچایا ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنایا ہوتا ہے کہ گناہ کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، ساری بنی آدم خطا کار ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن جو بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے، جو گناہ کے متصل اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، مجھ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے، تو وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ تو یہ پیغمبروں کا ہی خاصہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، رسالت کا منصب محنت اور کوشش سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی اور انتخاب سے ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ یہ منصب، یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ رسولوں کو انسانوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطۂ حیات عطا کیا جاتا ہے جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو ایک کتاب عطا فرماتے ہیں، ایک صحیفہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ میرا بیٹا آپ لوگوں سے سوال ہے، مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ اگر آپ کو یہ سوال آئے تو آپ اس کا آنسر کیا دیں گے بورڈ کے اندر؟ مشہور آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ تو مشہور آسمانی کتابوں کے نام تورات، اس کو تورات بھی پڑھ سکتے ہیں اور توریت بھی پڑھ سکتے ہیں، توریت اردو کے اندر اور تورات جو ہے وہ عربی کے اندر، زبور اور انجیل۔ تورات کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ تورات کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور انجیل کس پر نازل ہوئی؟ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور القرآن یہ کس پر نازل ہوئی؟ یہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ قرآن مجید کو بھی الفرقان کہتے ہیں، کیوں؟ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، یہ بہت بڑا ایک حد فاصل ہے حق اور باطل کا۔ نمبر 5، وہ تائید الہی سے سرفراز ہوتا ہے اور اپنے چند ایسے نشان معجزات دیے جاتے ہیں جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں۔ معجزات کیا ہوتا ہے؟ معجزہ جو لفظ ہے، ایسی چیز، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عاجز آ جانا، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان اس کو دیکھتا ہے
تو انسان بے ساختہ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے کر دیا، یہ کیسے ہو گیا، تو یہ بے ساختہ جب الفاظ نکلتے ہیں تو ایسی چیزوں کو ایجاد کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں اور نبی ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا عطا فرمایا؟ معجزہ کیا فرمایا؟ معجزہ یہ عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، جو ایک لکڑی تھی، وہ بدل کر ایک اژدہا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے سے میں پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے اتار کر اس پتے ڈالتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں اور بھی میرے کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس عصا اور لاٹھی کو کہ اس کو زمین پہ ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو معجزہ ایک حقیقت ہوتا ہے، جادو جھوٹ ہوتا ہے، چونکہ جادو اور معجزے میں فرق ہے۔ اگر یہ ایک جملہ معترضہ ہے آپ کے نالج کے لیے، آپ کے علم کے لیے، کہ معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ معجزہ اور جادو میں کامن چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر انسان کی عقل نہیں مانتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ حقیقت ہوتا ہے اور جادو جھوٹ ہوتا ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو سحر اعین الناس، وہ انسان کی آنکھوں پر جادو ہو جاتا ہے، انسان کو دکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے، جو وہ دکھتا ہے وہ ہوتا وہی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے معجزے اور جادو کے اندر۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کو جو معجزہ ملا، لکڑی جو تھی وہ عصا جو تھا وہ ایک اژدہا اور بڑا سانپ بن گئی، اور وہ حقیقت کے اندر بنی تھی، ایک خیالی نہیں تھی، جو جادو نہیں تھا۔ جادو حقیقت نہیں ہوتا ہے، جادو جھوٹ ہوتا ہے، اور جادو اصل میں آنکھوں پر ہوتا ہے۔ جو اشیاء تبدیل ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جو جادو کرتے ہیں، وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو کیا گیا، رسیاں جو چھوٹی چھوٹی تھی وہ پھینکی گئی، وہ ہلنے لگ پڑی، تو تھی وہ رسیاں ہی، لیکن لوگوں کو یہ لگ رہا تھا وہ ہل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر معجزہ ظاہر ہوا۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے کہ وہ اپنے بغل میں ہاتھ رکھتے تھے اور وہ باہر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، آپ نے چاند اپنے ہاتھ کی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کر دیے، آپ نے لوگ نیکوکار اور صالح بنتے ہیں، اور اس کی اطاعت ان تمام انسانوں پر واجب ہوتی ہے جن کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، اس لیے رسول کا منکر کافر ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور وحی الہی کے ذریعے مخلوق کی خیر خواہی، صراط مستقیم کی طرف انسانوں کی رہنمائی، اصولوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا یہ لانگ کوشچن ہے، اس کے اندر کچھ شارٹ کوشچن بھی آتے ہیں، یہ پیپر کے اندر بھی اور بورڈ میں بھی، تو بیٹا ان کو بھی آپ نے دھیان سے سمجھ کے یاد کرنا ہے اور پھر اس کو حل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کی اسلامیات اختیاری پڑھیں گے۔ اسلامیات اختیاری میں سے آج ہم باب نمبر 4 اس کے لانگ جو کوشچن ہیں آج ہم ان کو پڑھیں گے۔ میں ان کی ریڈنگ کروں گا اور آپ کو لانگ کوشچن بتاؤں گا کہ یہ لانگ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں سے یاد کرنا ہے۔ تو باب نمبر 4 یہ سیرت طیبہ کے نام سے ہے، تو اس کا جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے پیج نمبر 89 کے اوپر، پیج نمبر 89، اور جو اوپر سے ہے وہ ہے رسالت کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ بورڈ کے اندر آپ کو یا اسکول کے پیپر کے اندر آپ کو یہ آ سکتا ہے لانگ سوال کہ رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی، رسالت کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے، تو اس کویشچن کو آپ کس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس میں سے کچھ پوائنٹ بتا دیتا ہوں، آپ نے وہ جو یاد بھی کر لینے ہیں۔ پہلے آپ کو میں ریڈنگ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول اور نبی کا کام انسانوں کی اصلاح ہے، اس لیے انسان
جسے عقل، ارادہ، سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی گئی ہے، اپنے اعمال میں آزاد اور خود مختار ہے، اور اسی سبب وہ اشرف المخلوقات کا مقام رکھتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے ارادے کی آزادی سے کام لے کر جو چاہے کرنے لگے تو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہونا لازمی ہے۔ ارادے کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح ضروری ہے، یہی وہ کام ہے جو نبی اور رسول کا انجام دیتے ہیں۔ تو اس کا شارٹ کوسچن اگر بنایا جائے، جو کہ پیپروں میں بھی آتا ہے، بورڈ میں بھی تو لازمی یہ سوال آتا ہے کہ رسول اور نبی کون سے فرائض سر انجام دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، رسول اور نبی کون سے فرائض انجام؟ تو یہ ہے ارادے کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح ضروری ہے، یہی وہ کام ہے جو نبی اور رسول انجام دیتے ہیں۔ یعنی کہ نبیوں اور رسول کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ارادے کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح ضروری ہے، یعنی کہ دل کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب دل پھر جاتا ہے تو انسان خود بخود پھر جاتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ ضرورت ہے، کیونکہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کا ارادہ اور انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ اس قسم کے کچھ کام ایسے لوگوں سے انجام پاتے ہیں جو رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوتے ہیں۔ وہ قوم اور ملک کے سامنے اصلاح کی دعوت پیش کرتے ہیں، صحیح محنت اور متواتر جدوجہد سے ان میں سیاسی، تعلیمی، اقتصادی اور معاشرتی انقلاب پیدا کرتے اور انہیں پستی سے نکال کر اوج ترقی تک پہنچا دیتے ہیں۔ قطع نظر لوگ ایسے لوگوں اور پیغمبروں میں کوئی امتیاز نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ ایک اور نبی اور مصلح میں کیا فرق ہے۔ یہ بھی ایک شارٹ کوسچن ہے، نبی اور مصلح میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، ایک نبی ہوتا ہے اور ایک مصلح ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ پیراگراف میں سے۔ یہ بھی بورڈ کے امتحانات میں بھی آتا ہے اور اسکول کے امتحانات میں بھی آتا ہے۔ مصلح یا ریفارمر اور ایک واعظ یا حکیم ظاہری اور مادی زندگی کی اصلاح تو شاید کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو بیسک فرق ہوتا ہے نبی اور مصلح، نبی جو ہوتا ہے وہ دل کی اصلاح کر دیتا ہے ظاہری طور پر، یہ جو مصلح ہوتا ہے اصلاح کرنے والا کوئی بھی عام شخص جو ہوتا ہے وہ ظاہری چیزوں پر اثر انداز تو ہو سکتے ہیں، لیکن دل کی جو دنیا بدلتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو دلوں کی اصلاح کر کے ان میں نیکی اور بدی کی تمیز پیدا کر سکے یا انسان کے احساس و ارادہ کے اختیار کے قدم کو غلط روی سے روک سکے یا اپنی زبان، تعلیم و تلقین اور فیض صحبت سے انسانوں کے اخلاق، عادات، جذبات، ارادہ، اختیار حتیٰ کہ پورے دل کی قوتوں میں انقلاب برپا کر سکے۔ ٹھیک ہے، نبی اور رسول یہ سب کام انجام دیتے ہیں، یہ جو کام بتائے جا رہے ہیں یہ سارے کام یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے جو دل کو بدلے۔ یہ سارا کا سارا یہ فرق ہوتا ہے مصلح کے اندر یا ریفارمر کے اندر یا نبی کے اندر۔ نبی اور رسول یہ سب کام انجام دیتے ہیں۔ سب بڑے بڑے فلسفیوں اور حکیموں کی عقل حیران اور مجبور رہ جاتی ہے۔ وہاں ایک رسول اور نبی وحی الہی کی رہنمائی میں انسانوں کی روحانی اور قلبی مشکلات کی عقد کشائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ یہاں تک۔ آگے قرآن پاک کی آیت سے ہم استدلال لیتے ہیں۔ صرف خدا کا رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے رسولوں کو کھلی ہدایت دے کر بھیجا، کیونکہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کی ہدایت کا جو ڈائریکٹ ماخذ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، تو اس لیے وہ قدم بقدم انسانوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ کتاب اتاری اور عدل کی ترازو تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں اور امن و اطمینان کی زندگی بسر کریں۔
نوع انسانی کہ باقی تمام کارکن اور خادم اپنا فرض جس مقصد اور ارادے سے انجام دیتے ہیں ان کا دائرہ موجود زندگی کی بھلائی اور برائی سے آگے نہیں بڑھتا، بلکہ مگر انبیاء اور رسول انسانوں کی خدمت کے یہ کام اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی کا اثر ان کی دوسری اور دائمی زندگی پر کیا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی وہ جس کی اصلاح کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسی صلح ہوئی کہ جس کا آپ کو جو صلہ ہوتا ہے وہ کل قیامت کے روز ملے گا، یعنی دنیا کے اندر اصلاح، دنیا کے اندر دل میں انقلاب لانے سے اور بدلنے سے اور ایسے انقلابات دل کے اندر ڈال دینے سے اس کا جو صلہ ہوتا ہے دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن ایک وقت آئے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت کا دن قائم ہو جائے گا تو تب اللہ تعالیٰ اس کو وہ صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رسالت کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں اور اس کی اتنی اہمیت ہے۔ نبوت اور رسالت کے علم کا منبع، ماخذ یا سرچشمہ تعلیم ربانی اور وحی الہام ہوتا ہے، تعلیم انسانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اس سے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل کے طور پر آپ نے آیت کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ آگے یہ پوائنٹ ہے، نبی اور رسول کا فرض اولین ہدایت اور رہنمائی ہے، چنانچہ نبی کے لیے قرآن عزیز نے ہادی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا آیا ہے، یعنی جتنی بھی قومیں آج تک اس دنیا میں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اس قوم کے لیے ایک نبی، ایک ہادی، ایک رہنما ضرور بھیجا ہے، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جو نقائص اور عیوب آ جاتے ہیں، تو ان نقائص اور عیوب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کا یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے آنے سے اب وہ سلسلہ جو رہنمائی کا اللہ کی طرف سے آنے والا تھا یا آتا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ذمہ داری اس امت کے علماء کے اوپر ہے جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور اس ضابطہ حیات کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، ہدایت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، جیسا کہ قرآن کے آغاز میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت اور رہنمائی کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء اور رسول بندگان خدا کو باطل کے اندھیرے سے نکال کر حق کی روشنی میں لاتے ہیں، انہیں شک کی جگہ یقین، جہل کی جگہ علم، باطل کی جگہ حق عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بیٹا یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے، جن جن پوائنٹ پہ میں نے آپ کو نشان لگوائے ہیں یا پڑھائے ہیں آپ نے وہ یاد کرنے ہیں ان لانگ کوسچن میں۔